बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज जवेद कि आज कल हमने सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक मेडिसिन का शोर सुना है जिसका नाम है विज़। वो 1.44% साइक्लिडीन है। तो ये इसके बारे में कहा गया है कि ये आई के हवाले से एजिंग को कंट्रोल कर सकती है। तो सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि नेचर क्या है। नेचर एक सिमेट्री का नाम है और इसके कंपोनेंट बहुत सारे हैं। आसमान है, प्लांट्स हैं और स्टार्स हैं, ज़मीन है, पानी है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, वाटर है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने एक बैलेंस में, एक सिमेट्री में बनाई है और इस बैलेंस और ब्यूटिफिकेशन और इस लाइफ को और इसको अफेक्टिव और बेनिफिशरी एक दूसरे के लिए बनाया है। मसलन प्लांट्स को बनाया है कि आप जो है ना ज़मीन से न्यूट्रिशन लें और उसके बाद आप फ्रूट लें, फ्रूट के बाद आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करें लिविंग क्रिएचर को। और इसी तरह जो बाकी लिविंग क्रिएचर्स हैं जो डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पे और क्रॉप्स पे, उनको कहा गया है कि आप इन प्लांट्स की हिफाजत करें। ये नहीं कि आप चेंज ही कर लें। अगर आपकी अकल बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे शैतान की हो गई थी, उसने कहा मैं तो नहीं सजदा करता, मैं आ गई और अकल, उसने समझा कि मेरी तो बहुत ज़्यादा अकल हो गई है। अगर आपका हुनर, आपकी तालीम, आपकी एजुकेशन, आपका स्किल इस लेवल पे पहुंच जाता है कि मैं कोई अननेचुरल या नेचर के अगेंस्ट काम कर दूं, यानी मैं एनिमल को कहूँ कि तुम ज़मीन में ग्रो कर जाओ और प्लांट को कहूँ कि तुम जो है ना इन एनिमल को जाके शिकार करो, या समंदर की मछली को कहें कि तुम जाके ना खुशकी पे रहो, और हम शेर को और चीते को कहेंगे तुम जाके ना समुंदर के पानी में। तो ये दिस इज़ अगेंस्ट द नेचर। अगर आपकी अकल बहुत ज़्यादा हो जाए, स्किल बहुत ज़्यादा हो जाए और आप नेचर को चेंज करने लग जाएं, तो फिर बेशुमार प्रॉब्लम्स होंगे। फिर एसिमेट्री भी होगी, ब्यूटिफिकेशन भी नहीं रहेगी, अनसेफ्टी भी होगी और इफेक्टिवनेस भी अफेक्ट हो जाएगी। अब आते हैं उस मेडिकेशन की तरफ कि जिसके बारे में कहा गया है कि ये एजिंग को तो कम कर देती है। अब देखें, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि मैं आपकी हिम्मतें, आपकी एज, आपकी एडवांसिंग जो लाइफ है और आपकी जो चेंज है उससे मैं आपको आजमाऊँगा। तो ये होना ही होना है। हमारी जो एज के साथ हमारी हिम्मत और हमारी क़ुव्वत और हमारी जो अक्ल की और हमारी बातों की डिक्लाइन होना ही होना है। हर चीज़ में कमी होनी है। चेंजेस जो हैं एज के साथ आनी ये अल्लाह का निज़ाम है। इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि मैं एक चीज़ ऐसी करता हूँ कि जो अननेचुरल हो जाए, वो सिमेट्री को बदल दे? ये मुमकिन नहीं है। मसलन उसके बारे में एक टर्म बताई गई कि प्रेसबियोपिया ये है कि एडवांसिंग एज के साथ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं आई में, जिसकी वजह से इंसान आफ्टर 40 एडवांसिंग एज में नियर विजन प्रिंट नहीं देख सकता और उसको किसी हेल्प की ज़रूरत हो जाती है। तो इधर इंसान की अकल है वो उसी तरह है जिस तरह आपने देखा कि एक दरख्त है, उसने कई साल ऑक्सीजन दी और कई साल उसने साया दिया और उसके बाद वो बूढ़ा हो गया, वो गिर गया या खुश्क हो गया। आपके ज़िम्मे पता है क्या है? अल्लाह ने आपको कहा है कि ठीक है तुम इसकी नेमतों से फ़ायदा उठाए। आप उस दरख्त को लेंगे, उसकी लकड़ी को खुश्क करके उसका फर्नीचर बनाएं, कुर्सी बनाएं अपने बैठने के लिए और अपनी कमर के दर्द के लिए कोई ईजी चेयर बना लें, ये तो ठीक है। हाँ, आपको एक और हिम्मत भी दी है अल्लाह ने, आपको अकल दिया है, आपको हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं। आप जाओ बाज़ार से एक और प्लांट लेके आओ और उसी जगह आके जहाँ से आपने वो उतारा है उसी जगह लगा लो। अब आते हैं एजिंग के साथ नियर विजन कम हो गई तो इंसान ने क्या डिस्कवर किया? इंसान ने जैसे फर्नीचर बनाया था, इंसान ने एक ऐनक तलाश की और वो लगा दी और वो नज़दीक से पढ़ने लग गया। अब जो मेडिकेशन है और वो थोड़ी सी इफ़ेक्टिव क्यों है फॉर द टाइम बीइंग, वो ऐसे है कि आपने चलें वो मेडिसिन डाली जिसका मैं पहले नाम ले रहा था और उसने कुछ मिनट्स के बाद अपना असर दिखाया और आई में कुछ चेंजेस आई जो कि 10 से 11-12 आवर्स रहेंगी और उस दौरान आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन को भी ध्यान में रखना
اس سے اریٹیشن ہو جائے، اس سے انفلیمیشن ہو جائے، اس میں پین ہو جائے، اس کو ڈرائی مشکل ہو جائے، کیونکہ اس نے پیوپل کو میوز کرنا ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ نیچرل میکانزم کیا ہوتا ہے جو ایجنگ کے ساتھ، جس کو امپریس بیوپیا کہتے ہیں، کہ انسان کو نزدیک کی نظر کیوں کم ہو جاتی ہے اور اس کو گلاسز کی کیوں ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کو میں 4C میں کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ۔ 4C کا مطلب ہے کہ 4 چینجز آتی ہیں سی میں۔ سلری مسل کنٹریکشن ہوتی ہے، کنٹریکشن آف دا لینز ہوتی ہے، کنٹریکشن آف دا پیوپل ہوتی ہے، اور کنورجنس آف دا آئیز ہوتی ہے، یعنی رائٹ اور لیفٹ آئیز جو تھوڑی سی نزدیک آتی ہیں۔ یعنی آپ نے کوئی دور کا امیج دیکھا ہے، اس میں آنکھ کی پاور اور ہے، اس کے بعد آپ نے ایک نیئر کا امیج دیکھا تو اس میں آنکھ کی پاور اور ہے۔ یہ جو پاور آپ کی دور کا دیکھنے سے اور اس کے بعد نزدیک کا دیکھنے سے چینج آتی ہے، تو یہ اس طرح ہوتی ہے۔ اس میں اب وہ میڈیسن کیا کرے گی؟ وہ یہ چیز کر سکتی ہے، کنسٹرکشن آف دا پیوپل کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے آلریڈی ہمارے پاس ایک دوائی تھی، پائلوکارپین۔ یہ مسکرینیٹ ایگونسٹ ہے، اس نے جو ہے کنٹریکشن آف دا پیوپل کر دینی ہے، سلری اس کی پیوپل کی یا ایرس کی کنٹریکشن کر دینی ہے۔ جب ایک ایلیمنٹ جو ہے، یعنی وہ دور دیکھنے سے اور نزدیک دیکھنے سے جو چینج آتی ہے، جو آپ چیزوں کو دیکھ لیتے ہو، اس میں ایک ایلیمنٹ ہے یہ تو آپ نے کر لیا، باقی ساری چیزیں تو آپ کر نہ سکے، اور پھر آپ کو ریپیٹ بھی کرنا ہے۔ تو کتنا آسان تھا کہ جب ہم گلاسز لگاتے ہیں تو وہ اس سے کور ہو گیا، آپ نے گلاسز لگایا اور ایج کے ساتھ چینج بھی آتی جائے گی، کہ جا کے آپ ایک میڈیکیشن کے سارے جو رسک ہیں وہ اپنے مول لیں۔ اس کو میں اس طرح بھی ایکسپلین کر لیتا ہوں۔ اب ان چیزوں میں یہ جو 4C ہے، اس میں سب سے زیادہ اہم ایلیمنٹ ہے لینس، جس کی وجہ سے وہ ایج ریلیٹڈ چینجز آ رہی ہیں۔ یہ جو لینز ہے، ایج کے ساتھ یہ فرض کریں یہ لینز ہے، یہ اس کے سسپینسری لیگامنٹس ہیں، ادھر اس کا جو ہے سلری مسلز ہیں، تو ادھر کارنیا ہے، یہ انٹیریئر چیمبر ہے، یہ لینز ہے۔ یہ جو لینز ہے، ایج کے ساتھ یہ اس میں چینج آ رہی ہے۔ یہ بیسیکلی پروٹین کا بنا ہے، تو سالوبل پروٹین سے بنا ہے۔ جب وہ سالوبل پروٹین اور انسالوبل پروٹین کا پروپورشن ڈسٹرب ہو جاتا تو یہ ہیزی ہونا شروع ہو جاتا۔ ساری زندگی لینز جو ہے یہ گروز کرتا ہے، تھک بھی ہوتا ہے، ہیویئر بھی ہوتا ہے، ڈینسر بھی ہوتا ہے، اور اس کی ریفریکٹیو جو ہے چینج بھی آتی رہتی ہے۔ یعنی ایک بچہ ہے 5 سے 6 ایئرس کا، اور اسی بچے کو آپ دیکھتے ہو 20 ایئرز میں یا 40 ایئرز میں، تو اس میں بے شمار چینجز آ چکی ہوتی ہیں لینز میں۔ یعنی پرائمری لینز فائبر ہے، وہ سیکنڈری میں بدل جاتے ہیں اور نئے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی مثال میں اس طرح بتاتا ہوں کہ ایک درخت ہے، تو جیسے جیسے اس کا تنا بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کے جو اندر والے فائبر ہیں وہ ذرا بلیکش ہوتے ہیں، جو باہر والے آتے ہیں وہ ذرا کم بلیکش ہوتے ہیں یا گرے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے وہ رنگز بنتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح جو ایکسپرٹ ہیں پلانٹس کے، وہ اس تنے کو کاٹ کے اس کی ایج بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ یہ درخت کتنی ایج کا ہو سکتا ہے۔ تو اب جو ہے جب بندہ دور دیکھتا ہے، نزدیک دیکھتا ہے، تو یہ لینس کا جو انٹیریئر کیپسول ہے یہ آگے بڑھتا ہے، لینس بیکمز مور گلوبولر، اور اس کا ریفریکٹیو انڈر اس طرح چینج ہو جاتا ہے، اور اس طرح کر کے یہ چینجز آتی ہیں۔ یہ اس میں سلری مسل میں اور لینس زینیولز میں ایسی چینجز آتی ہیں جس سے لینس فارورڈ بھی تھوڑا سا موو کرتا ہے، تھکر بھی ہو جاتا ہے، ڈینسر بھی ہو جاتا ہے، اور چیزوں کو دیکھنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ جب یہ ایڈوانسنگ کے ایج کے ساتھ اس میں یہ کیپیسٹی نہیں رہتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں اس میں نہیں آئیں گی، یہ 4C's نہیں ہو سکیں گی، 1-2C ہو سکتی ہیں، باقی نہیں ہو سکیں گی۔ تو یہ اس سرکل کی چیزیں جب کم ہو جائیں گی تو انسان ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ اگر یہ بہت ہیزی ہو گیا تو ڈیفینیٹلی اس کا ٹریٹمنٹ وہی ہے جیسے میں نے کہا تھا، درخت ہے، اب اس کو اپنی لائف اس نے کر لی ہے، اور اس نے جو انسانیت کو فائدہ دینا تھا دے لیا ہے، اب اس کو آپ اور مقصد کے لیے لے آئے، اس کی جگہ نیا درخت لگائیں۔ اسی طرح اس نے بھی بہت فائدہ دیا 60 ایئر تک، 70 ایئرس تک۔ اب اس میں ایسی چینجز آ گئی، آپ ٹھیک ہے، آپ کی عقل اتنی گرو کر گئی ہے، اس کو نکالیں،
اس کی جگہ لینس ڈال دیں، آرٹیفیشیل لینس ڈال دیں. یہ تو سمجھ والی بات ہے. اب دنیا نے اس پہ بڑا کام کیا کہ یہ ہمیں لینس نہ ڈالنا پڑے. اس پہ کسی دن ہم پھر دوبارہ ڈسکشن کریں گے. تو کوشچن واز کہ جو میڈیکیشن ہے اس کا اتنا ہی فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیوپل کنسٹرکٹ ہو جائے اور تھوڑا سا وقتی طور پہ انسان نزدیک کے لیے دیکھنا شروع ہو جائے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر اس کو ڈرائیو کرنا پڑ جائے اور وہ میوز پیوپل ہے، وہ اس کا فیلڈ کم ہو گیا، اس کی ڈرائیونگ مشکل ہو گئی ہے، اس کو بلرنگ بھی ہوگی، اور یہ کنسٹرکشن آف دا پیوپل اور اس میڈیکیشن سے پیچھے بھی پردے بھی پرابلم ہو سکتی ہے، ریٹنا ڈیٹیچمنٹ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میسج یہ ہے، اڈیئر ٹو دا نیچر، نیچر کے ساتھ رہیں. نیچر کو اللہ نے جو ہمت دی ہے اس کو تھوڑا سا جو ریپلیس کرنا ہے، نیچر کو تھوڑا سا آپ نے اس میں اپنے اللہ کے دیے ہوئے اسکل اور انرجی اور قوت سے اس میں جو آپ نے ڈالنا ہے وہ اسی کی لمٹ میں ڈالنا ہے. نہ کہ جیسے میں نے کہا کہ درخت کی جگہ آپ نے اینیمل کو جا کے پلانٹ کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح یہ چیزیں بھی ہیں. تو اسی وقت اگر آپ نے میڈیسن ڈالی، آپ کو تھوڑا سا لکھنے پڑھنے میں تھوڑی سی سہولت ہوگی، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، آپ نے ڈرائیو کرنا پڑ جاتا ہے، واٹ ول یو ڈو؟ تو سو اڈیئر ٹو دا نیچر اور نیچر کی بیوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ رہیں. تو یہی اصول ہونا چاہیے زندگی کا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. ڈاکٹر اعجاز وید لاکھ. مجھے فیڈ بیک کا انتظار ہے.